بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی، جو مجھے سن رہے ہیں سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے دارو، اللہ کے پیارو، آج ہماری گفتگو میں کسی خاص موضوع پہ، کسی خاص چیز کو لے کر کے بات کا سلسلہ جاری رکھنا یا بات کو جاری رکھنا میرے لیے ہمیشہ مشکل سا رہا ہے۔ میں جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں بس میں آ جاتا ہوں، اور آپ سب کے لیے جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں، میں وہی لے کے آتا ہوں جو میری زندگی کے اندر تبدیلیوں کا باعث بننے والے واقعات، کچھ لوگوں کے لیے سانحات، خیر، امن، سلامتی، جیسے جیسے جہاں جہاں تک مجھ تک پہنچتے ہیں، میں اس چیز کو لے کر کے سامنے آ جاتا ہوں، اس یقین اور امید کے ساتھ آ جاتا ہوں کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے قلب میں ہے، جو میرے دل میں ہے، جو میری سوچوں میں ہے۔ ان حالات میں جہاں پر ہمیں ہر طرف سے ایک نا امیدی، بے یقینی کی سی کیفیت بھی ہے، خوف بھی ہے کہ نہ جانے یہ کرونا کب کہاں کیسے ہماری جان چھوڑے گا۔ اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے اپنے اندر نہ جانے کتنے ایسے کرونا موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ذات سے وابستہ کتنے ہی رشتے بیمار ہیں، یہاں تک بیمار ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ جس جگہ سے خیر ملتی ہے وہاں سے شر جاری ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے اندر، ایک دوسرے کی بات کو توجہ یا اس بات کے مفہوم مطلب تک پہنچنے کے لیے جو وقت درکار ہے، ہم اس وقت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ہم نے اپنے اندر سے اس چیز کو خاصا دور کر دیا ہے کہ جس سے یقین کامل ہوتا ہے۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سختی، ناراضگی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور 70 ماؤں جتنا پیار بھی وہی پروردگار عالم ہم سے کر رہا ہے، کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے اندر موجود اپنی ہی ذات کی صحیح سے تشریح کر لیں، ہم اپنی عادات کو، اپنی صفات کو، اپنی خامیوں کو اور ان خوبیوں کو جو ہمیں خوبیاں لگتی ہیں، اگر ہم ان کا بھی سیلف ایگزائل میں آ کے انالیسس کر لیں تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو اچھا موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کے گھر کے حالات، آپ کا رزق، آپ کی صحت و تندرستی، اور خاص طور پہ ہر وہ چیز جو آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے، اس کے اندر اللہ کی ذات پاک آپ کو اپنی خاص پناہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین۔ دیکھیے گا، بڑا اچھا موقع ہے آپ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اکثر اپنے پاؤں میں کچھ ایسے جال خود سے یا کچھ ایسی ڈوریاں خود سے باندھ کے رکھتے ہیں کہ جو ہمیں ماضی سے ڈسکنیکٹ ہونے نہیں دیتی۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اور جب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں تو ماضی میں جڑے کچھ نہ کچھ ایسے واقعات سانحات ہماری زندگی کے اندر خاصے موجود ہیں جو ہمیں حالت شکر سے بھی بعض دفعہ دور کر دیتے ہیں۔ ہم حالت فکر میں رہتے ہیں، کبھی آنے والا کل کیسا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور اس جیسے ملے جلے رجحانات کو اپنے اندر وہ مقام دے لیتے ہیں کہ جب صحیح زندگی کے فیصلوں کا وقت آتا ہے تب ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں وہ جگہ ہی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ہم اس کو ایڈ اپ کر سکیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو، آپ نے اپنے سوچ سمجھ فکر کو اتنا مصروف کر لیا ہوتا ہے کہ نئی چیز نے جب آپ کی زندگی میں آ کے ایڈ اپ ہونا ہوتا ہے اور اپنا اس نے مقام بنانا ہوتا ہے، اس کو وہ جگہ نہیں ملتی۔ ہم اپنی اسپیس
اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں، کبھی ماضی کو دہرا کے، کبھی اپنے حال کا ماتم کر کے، کبھی اپنے حال میں جشن منا کے، کبھی اس غرور و تکبر میں آ کے ہم اپنے اندر سے بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہماری زندگی میں ہونا، ہمارے اپنوں کا ہونا، اپنوں کی ان گفتگوؤں کا ہونا، ہم وہ سپیس ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اور سپیس نہیں ہوتی، نئی چیز ایڈ اپ نہیں ہو سکتی کہ جس کے ہونے سے ہماری زندگیوں میں بہت سے مثبت پہلو وجود پا سکتے ہیں۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے انداز، ہمارے الفاظ بہت بہتر ہو سکتے ہیں، مگر ہم کبھی خوف میں چلے جاتے ہیں، کبھی اپنے ماضی کے اندر جا کے اپنی ہی ذات کو اس طرح سے کریدتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو اپنے ہی ناخنوں سے زخمی کر لیتے ہیں۔ جہاں پر تنقید کو برداشت کرنے والے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جذبات ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اپنی ذات کی تشریح کرنے میں اور کسی سے کروانے میں ہمیں ہچکچاہٹ سی رہتی ہے کہ کون ہمارے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کر کے، کیا بات قائم کر کے، کس طرح سے اپنے ان تمام الفاظ کو ہمارے لیے ادا کرے گا۔ شاید وہ کوئی اور سنے تو کیا کہے گا، کسی نے یہ سوچا تو کیا کہے گا، اور ہم اپنی آخرت کی طرف نکل جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، اسکڈ ہو جاتے ہیں۔ سوچئے گا نا کہ کتنے ہی بڑے بڑے فیصلے ہمارے کرتا کوئی اور ہے، تنقید کوئی اور کرتا ہے، اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے، ذات ہماری ہوتی ہے، بات ہماری ہوتی ہے، زندگی ہماری ہوتی ہے۔ جیسے میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا کہ اگر آپ بغور دیکھیں تو جو آپ اپنی زندگی میں دکھ لیے پھرتے ہیں ان کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی ذات سے وابستہ رشتے اور واقعات سے ہوتا ہے۔ جن چیزوں پہ آپ جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی کا جو ایک ٹھکانہ ہے وہ وجود تو آپ کا ہے، سوچ تو آپ کی ہے، دل تو آپ کا ہے، لیکن اس کی وجہ بننے والے عوامل بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں ہیں، آپ کے پیارے ہیں۔ تسلیم کریں اس بات کو، تو پھر آپ تنقید بھی سہ لیتے ہیں۔ پھر آپ اگر کوئی بات ایسی کرے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں بھی ہوتی، اس کو بھی آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے ہمیں ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع عطا کیے ہیں جس کے اندر ہمارے ساتھ چلنے والے ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے، مگر ہم جس ہوا کے رخ میں ہوتے ہیں ہمیں اپنا آپ بڑا سٹرونگ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم غلط ہیں۔ میں آپ کو مختصراً یہ کہتا ہوں کہ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں لاہور میں، میری ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ مجھے اپنے برابر بیٹھنے کا نہیں کہتے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تو میں ان سے جیسے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں مسئلہ مجھے نہیں ہے، مسئلہ سوچ میں ہے، مسئلہ سوچ کو طاری کر لینے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اگر اپنی زندگی میں اپنے باقی فرائض سے زیادہ اہمیت دے دی اور ہم نے اپنے فرائض کو اس سے زیادہ ہم نے سمجھ لیا، کر لیا، دیکھ لیا، پرکھ لیا، تو اس کے بعد اور کوئی جگہ بچے گی نہیں، تو ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں بار بار اتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں، اتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں، وہ جھوٹ بھی ہمیں سچ کا گما دینے لگتا ہے۔ احتیاط لازم ہے، احتیاط لازم ہے۔ احتیاط کرنے سے سب غلط نہیں ہوتا، کچھ غلط جو ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، احتیاط لازم ہے۔ تو احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ تھوڑا سا کسی کی طرف جاتے ہیں، کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں یا کہیں پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو سوچیں آپ کے پیچھے کون کون ہے، آپ کے پیچھے جو آپ سے جڑے رشتے ہیں ان میں کون کون ہے، آپ کی عزت میں کتنے لوگوں کی عزت ہے، آپ کے عمل میں کتنے لوگوں کی عزت ہے، اس عمل کے رد عمل میں کتنے لوگوں کی عزت ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہیں یا آپ نے اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارا ہے، اپنی ذات کو وقت دیا ہے یا دے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ دیں، اپنے آپ سے گفتگو کر کے دیکھیں، اس ٹینک میں اتر کے دیکھیں کہ جس میں بے شمار، اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہے ہیں اور امیجن کریں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بے شمار آپ کی فائلز پڑی ہیں ماضی سے جڑی ہوئی،
آپ کی ٹین ایج ہے، آپ کا بچپنا ہے، آپ کی جوانی ہے، اور جوانی کے بعد والے آپ کا جو ٹائم ہے، یہ ساری فائلیں بکھری پڑی ہیں. ان کو ایک ایک کر کے رکھیں. ہر فائل میں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی غلطیاں ملیں گی، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اپنی اصلاح کے وہ بے شمار پہلو نظر آئیں گے. اور جب آپ کو اپنی اصلاح کے پہلو نظر آئیں گے تو آپ خود پر مسکرا دیں گے، رو بھی سکتے ہیں. کتنے کتنے نایاب خوبصورت رشتے آپ سے بچھڑ گئے، کس وجہ سے؟ کہ آپ کی انا تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا تھا، کیسے چلے گئے وہ پیارے. وہ ایک شعر تھا نا کہ جب دھڑکنوں میں میری تسلسل نہیں رہا، جب دھڑکنوں میں میری تسلسل نہیں رہا، پھر قرب میں وہ میرے مسلسل نہیں رہا. اب کاروان کارواں سے صاف کہہ دیا، اب منزلوں کا راستہ مشکل نہیں رہا. تو بات وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کے اندر اترنا ہے، دیکھنا ہے، ان چیزوں کی سیٹلمنٹ کرنی ہے. ایک اچھا وقت ہے. ایسی بہت سی چیزیں جو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، اگر میں ایسے کر لیتا، ایسے کر لیتی، یہ ہو جاتا، آگے سے وہ ہو جاتا، پھر میں ایسے کر لیتا، کر لیتی. تو یہ وقت ہے آپ کے لیے، توبہ کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی، مناجات کے لیے بھی، اللہ کو راضی کر لینے کے لیے بھی، اپنوں کے قریب تر ہو جانے کے لیے بھی، اپنوں کو سمجھنے کے لیے بھی، اپنوں کی سمجھنے کے لیے بھی، اللہ کو ماننے کے لیے بھی، اللہ کی ماننے کے لیے بھی. یہ وہ خوبصورت ترین وقت ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ اس وقت کو بہتر سے گزار لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آفٹر دا کرونا ایفیکٹس، اس کے اندر آپ اپنی زندگی کو بہت 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 بہتر اور نمایاں پائیں گے. آپ کے الفاظ بہت نمایاں ہوں گے، آپ کا کردار آپ کو خود سے نظر آئے گا کہ میں نے اس دوران اپنے آپ کو بہت بہتر پایا، میں نے بہتر کیا، میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. یہ مت سوچیں کہ میں یہ نہیں کر پا رہا، میں گھر میں ہوں، میں ایسے ہوں. آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں. آپ خود کو اپنا مہمان بنائیں، اپنی ذات کو اپنا مہمان بنائیں، اپنے آپ کو ترجیح دیں، توجہ دیں. وہ چیزیں جو آپ بہت بہتر سے کر سکتے ہیں، آپ کی پرفارمنس بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ڈیورنگ پرفارمنس آپ کو جو چیزیں پرابلم لگتی تھیں، ان کو بہتر کرنے کا وقت ہے. اپنی اصلاح کا وقت ہے، اپنے رب سے مخاطب ہونے کا وقت ہے، اپنے رب کی ماننے کا وقت ہے، اپنے رب کو پہچاننے کا وقت ہے، اپنے رب کے ساتھ وہ باتیں کرنے کا وقت ہے کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. حفاظت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، بہتریاں مانگتے ہیں، بہتریاں چاہتے ہیں، سوچتے ہیں. خوبصورت کریں اپنے آپ کو. آپ پہلے سے خوبصورت ہیں، اپنے آپ کو مزید خوبصورت کریں اور آگے لے کے چلتے چلیں. رکے مت. آپ رکے ہوئے نہیں ہیں، آپ گھروں میں باؤنڈ نہیں ہیں. آپ کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. آپ کی زندگی میں سے ہر روز ایک سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ اور دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کاؤنٹنگ سٹارٹ ہے، کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوئی. تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا بہترین وقت ہے. میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب میں بزرگ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے خود سے دور بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس تقریباً 1.5 سال کے بعد آئے ہیں. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ میں آپ کے پاس کافی وقت کے بعد آیا ہوں. تو کہتے کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کچھ سیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ جو رب نے سب کو اپنے اپنے گھروں میں بند کیا ہے نا، یہ خود سے سیکھنے کا وقت ہے، یہ خود سے مخاطب ہونے کا وقت ہے. اپنے پیاروں کو وقت دو. نہ جانے کب سے وہ آپ کے منتظر ہیں. جو چھوٹی چھوٹی دراڑیں بلا وجہ بے مقصد بن چکی ہیں، ان کو فل اپ کرو، پیار سے فل اپ کرو، عزت دے کے فل اپ کرو. اور میرے پیارے، یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ کوشش کرو مجھے راضی کرنے کی، میں ہو جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا. میرے انعامات میں کمی نہیں، میری بخشش میں کمی نہیں، میرے انعامات میں کمی نہیں، میں ہو جاؤں گا. ذرا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو. جب اپ گریڈ کرو گے تو کوشش تو کرو گے نا کہ جھوٹ نہیں بولو گے، چگلی نہیں لگاؤ گے، کم نہیں تولو گے، بے مقصد بے لذت جھوٹ کی لعنت میں نہیں پڑو گے. بہترین وقت ہے.
خوبصورتی سے اپنے ماں باپ کو دیکھو، بہن بھائیوں کو دیکھو، اپنے خوبصورت رشتوں کو دیکھو. یہ بہترین وقت ہے، بڑا خاص وقت ہے. اس میں اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس کے بعد وہی دوڑ ہے، وہی انٹرنیٹ، وہی نیٹ سرفنگ، وہی دوست احباب، ملنا ملانا. اور انہی بزرگ نے جب ایک بات کی، میں نے اس بات کے بارے میں خاصا سوچا. وہ بات ان کی بڑی اہم تھی میرے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ سختیاں اس لیے بھی شاید بہت زیادہ ہونے کو ہیں یا ہوئی جاتی ہیں کہ ہم گھر والوں سے باہر والوں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب اس بات کو میں نے تھوڑا سا غور کیا، مجھے بھی لگا. پھر میں نے ان سے پوچھا، تشریح کی، میں نے درخواست کی. اس نے کہا دیکھیں، جو ہمارے اندر ہے وہ رب ہے، جو رب ہے وہ سب ہے. جب ہم رب سے جھوٹ بول رہے ہیں، بے مقصد چلاکیاں کر رہے ہیں، اندر بٹھا کے بھی اس کی نہیں مان رہے ہیں، اندر موجود ہے، جانتے ہیں، بار بار محفلوں میں ذکر کرتے ہیں اللہ بہتر کر رہا ہے، کرے گا، یہ ہے وہ ہے، مان نہیں رہے ہیں. اور جس چیز کو لے کر کے ہم اپنے آپ کو وجہ تنقید بنا لیتے ہیں، تضحیک میں چلے جاتے ہیں، اپنے الفاظ کو ایسے زہر آلود نشتر کی طرح بنا لیتے ہیں اور پھر اس زہر کو اگلتے ہیں. تو وہ دیکھتا نہیں ہے کیا؟ وہ سب دیکھتا ہے. آپ کو وقت دیتا ہے، آپ کو آسائشیں دیتا ہے. ان آسائشوں کے ساتھ ساتھ وہ آپ پہ اپنی رحمت کے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے کہ جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. پھر کہنے لگے کہ میں نے تو اس پچھلے ایک ماہ کے اندر ایک ہی چیز کی ہے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہوئے ایک ہی بات کہی ہے، گندا ہوں، مندہ ہوں، جیسا بھی ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. تو ہو سکتا ہے راضی، مجھے بالکل نہیں آتا. مجھے نہ وہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس وہ دائرہ ہے کہ جس میں آنے کے بعد سب بہتر ہو جاتا ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو جب اپنی اس چارپائی سے اٹھتا ہوں تو مجھے اٹھنے میں اب 1.5 منٹ لگتا ہے. پہلے ایک ٹانگ کو سیدھا کرتا ہوں، پھر دوسری ٹانگ کو سیدھا کرتا ہوں، اور اکثر اس وجہ سے بھی پیاس میں مبتلا رہتا ہوں کہ اچھا ابھی پانی پی لیتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں وہی کچھ ہے کہ میں اٹھوں گا پھر میرے گوڈوں میں درد ہوگی، گھٹنوں میں، ایڑیوں میں درد ہوگی. پھر اٹھوں گا، سیدھا ہوں گا، پھر اس کے بعد جاؤں گا اور گھڑے کی طرف جاؤں گا، پھر پانی پیوں گا، پھر آ کے بیٹھنا تو میں نے ادھر ہی ہے. چلو تھوڑی دیر اور اس تکلیف سے دور رکھتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا، کہتے ہیں کہ میری چیخو پکار، مجھے پتا تھا کہ سب اس تک جا رہی ہے. ناراض ہے نا، سب سے ناراض ہے. میں نے کہا آپ سے بھی ناراض ہے؟ کہتا ہاں مجھ سے تو زیادہ ناراض ہے، کیونکہ میں نے جو اپنی زندگی کے 72 ایئرس جو میں نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں، اس میں جو اچھائیاں تھیں، میری کوئی خامیاں تھیں، میں کسی تک کیوں نہیں لے کے جا سکا؟ میں نے کیوں نہیں ایک ایک گھر کے باہر دستک دے کے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا میں نے یہ غلطیاں کی تھیں، آج میں اس مقام پہ ہوں، آپ یہ نہ کیجئے گا. آپ اللہ کو اپنی جوانی میں راضی کر لیجئے گا. میں تو ایسے جاتا تھا، ریس کلب میں جاتا تھا، فلاں جگہ پہ جاتا تھا، یہ ایپ تھا، وہ ایپ تھا، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. لیکن میں جا کے کہ بیٹا بات سنو، ادھر آؤ، میں یہ تھا، اب میں یہ ہوں، میری یہ غلطیاں تھیں. بیٹا جوانی میں اس کو راضی کر لو، دوست بنا لو، بہت پاس ہے آپ کے، نزدیک ترین ہے آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اس کے پیار کو اپنے اندر شامل کر لو، اسے اپنا بنا لو، اسے اپنا کر لو. جب وہ آپ کا ہو جائے گا، جب وہ آپ میں شامل ہو جائے گا تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے کسی سے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں. آپ آئے ہو، میری کوئی نہ کوئی بات تو آپ کو بھی بھلی لگی ہوگی. میں وہ کتاب ہوں جس کے اندر میں نے اپنے سے خود سے اتنی امینڈمنٹس کی ہیں کہ اب اگر میں خود بھی اس کو پڑھنا چاہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جو میں نے اس کی غلطی نکال کے اوپر درست کیا تھا وہ ٹھیک تھا کہ پہلا لکھا ہوا ٹھیک تھا. میں نے اپنی چالاکیوں سے سمجھا کہ یہ رزق جو میرے پاس آ رہا ہے، میں نے اس طرح سے پھرتی دکھائی، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے فلاں کو یہ بات کہی اور اس نے یہ کر دیا اور میرا مقصد حل ہو گیا.
کہتے یہ ساری امینڈمنٹس جو میں نے کی تھیں آج میں ان پہ توبہ کر رہا ہوں، اور توبہ بھی جس طرح سے کر رہا ہوں نہیں جانتا ہوں کہ وہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ آپ ابھی جوان ہو، آپ ابھی صاحب شعور ہو، آپ میں شعور ہے، آپ کے اندر علم کی طلب اور تڑپ ہے، نہیں بھی ہے، اچھے ہو جاؤ، کوشش کر لو، دیکھ لو۔ نہیں کوئی کتاب پڑھی جاتی نہ پڑھو، سن لو، کسی سے سن لو، کسی کی سن لو، مان لو، جہاں کوئی مت کی بات ملتی ہے اس کو اپنے اندر اتار لو، کوشش کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر بتانے لگے کہ بڑا ہی خوبصورت ایک تعلق تھا میرا، میں کسی جگہ پر جایا کرتا تھا، کسی درگاہ پر جایا کرتا تھا، وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا تھی، ایک قربت تھی۔ تو کہنے لگے کہ مجھ سے میری جو مسز ہیں وہ بڑی خفا ہیں کہ ہر دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آتے ہیں، میرے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ تو میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں۔ میں جو پڑھتا ہوں، میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو اس طرح بھی میرے ساتھ ہوا ہے کہ جب میں کہیں پر سفر میں جا رہا ہوں تو جب کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا تو جب میں نے وہ پوچھنے کے لیے اس حالت میں آیا کہ میں اپنے انٹینشنز کے اندر آیا تو میں نے محسوس کیا میں تو درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے اپنی مسز کو کہا میں تو یہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں۔ پڑھتے تو ایک دن بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے صبح صبح مجھے اٹھایا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی میں نے بھی ان سے نہیں پوچھا، لیکن انہوں نے کہا جی آ رہی ہے۔ میں نے کہا جی آج میری بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں، جب جب آپ کو اگلی سانس کا موقع ہے یہ ملاقات ہی ہے، جب جب آپ کے پاس آپ کی ترتیب کی پیغامات لیے مجھ جیسے آپ کے والدین بہن بھائی پہنچتے ہیں، یہ ملاقات ہی ہے کہ اپنی ذات کو سمجھیں، اس کی اصلاح کریں، گھبرائیں مت، ڈریں مت، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ذات کو سلنڈر کریں، کر دینا سپورٹ اس کے، دیکھیں تو صحیح، اپنی ذات کے اندر جھاڑو ماریں، میں شے کو ذرا سائڈ پہ کریں، دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کو، اپنے معاملات زندگی کو خوبصورت کریں۔ اپنی اصلاح کے لیے آپ اگر کوشش کر رہے ہیں اور نہیں ہو پا رہی تو آپ کی کوشش میں کمی ہے، آپ کی ڈائریکشن میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آخری سانس تک آپ کے پاس وقت ہے، راضی ہو جاتا ہے، کرنے کا انداز بدل کے دیکھیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ پیار کر کے دیکھیں، اپنا خیال رکھ کے دیکھیں، اپنے ماضی کو اپنے حال میں لاتے ہوئے مستقبل کا بہتر سوچتے ہوئے دیکھیں، اپنی ڈائریکشنز کو خوبصورت کر کے دیکھیں۔ اپنے یہاں سے آپ دیکھ لینا کہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں دوست احباب کو کیسے مخاطب کرتے ہیں۔ آپ ان کی طرف جب تشریف لے کے جاتے ہیں یا آپ ان کو بلاتے ہیں، آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کے وہ انداز کیا ہیں، اس کو ذرا خوبصورت کر کے دیکھیں۔ ایسے الفاظ کا چناؤ کم سے کم کرتے چلے جائیں کہ جن سے آپ کو یہ لگنے لگے کہ میں نے یا میرے والدین نے یا میرے والدین کے والدین نے ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کیا تھا۔ دل آزاریوں میں پہل مت کریں، بلکہ آپ کی ہو جائے تو صابر و شاکر ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو میرے اندر موجود ہے۔ ہو گیا نا؟ تو خوبصورت کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو نکھارتے چلے جائیں۔ جب آپ اپنا انر میک اپ سٹارٹ کریں گے، ڈینٹنگ پینٹنگ سٹارٹ کریں گے، اپ گریڈیشن سٹارٹ کریں گے، تو آپ کی بات، آپ کے لہجے، آپ کے انداز، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کے حصول، خواہ وہ علم کا ہے، رزق کا ہے، معاشرے میں عزت کا ہے، اس میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ آپ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو مخاطب کریں گے، جب آپ پھر اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے بعد، اپنی ذات میں اترنے کے بعد، اس کو نکھارنے کی کوشش کرنے کے بعد، جب آپ دوبارہ معاشرے میں جائیں گے، ایک روح دوسری روح سے جب ٹکرائے گی
تو جو آپ کا قلب ہے، جو آپ کا ذہن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کی اس طرح سے معاون و مددگار ہوگی کہ اگلے شخص کو آپ سکین کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں شخص جب یہ بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد پوشیدہ ہیں، کون سے ایسے راز ہیں جو اپنے اندر رکھ کے یہ بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ میرے پاس چل کے آیا ہے اور میں اس کی رضائے الہی کے ساتھ کوئی مدد کر سکتا ہوں، ہیلپ کر سکتا ہوں تعلیمی معیار میں، کسی رزق کے معاملے میں، اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سپرد ہو کے کرنے جا رہا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو پہلے سے کئی زیادہ بہتر محسوس کریں گے. آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، آپ کے جتنے بھی معاملات زندگی ہیں، ان کے اندر اکھاڑ پچھاڑ تو چل رہی ہے. کبھی آپ کو اس لیے بھی دکھ ہوتا ہے کہ مجھے ہی منفی کیوں سمجھا جاتا ہے، میری بات کو ہی ترجیح کیوں نہیں دی جاتی، میری ہی بات کو ہر دفعہ رد کیوں کر دیا جاتا ہے، یا میرے اندر ایسا کیا ہے، میرے اندر وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میری صحیح کہی ہوئی بات بھی غلط ہو جاتی ہے. تو آپ کو بہت خوبصورت وقت ملا ہوا ہے. دیکھیں، پرکھیں، بے شمار کتب ہیں، اور راہ حق تو قرآن پاک میں پوشیدہ ہے اور آپ کے لیے رکھ دیا گیا ہے. قرآن پاک پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پیار سے پڑھیں، دل سے پڑھیں. اس کے نمبر ایسے نمبر ہیں کہ جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو تو ملیں گے سو ملیں گے، اس کے بعد اس کے انسینٹیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وسیع تر ہیں، بڑی چیزوں سے رک جائیں گے. آپ میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کی سوچ میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے عمل میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، اور اس ٹھہراؤ کو پھر آپ جب ایک خاص انداز سے دیکھیں گے، خاص طرز سے دیکھیں گے، تو اس کی خوبصورتی آپ کو خود سے محسوس ہونے لگے گی. اس یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ جو ہماری یہ آج کی نشست رہی، اللہ کرے کہ آپ کے اندر کچھ ایک ذرے برابر بھی اگر کوئی مثبت رجحان پیدا ہوتا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا آپ سب سے ایک قلبی کیفیت کے تحت مخاطب ہونا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے، اور آپ کے حق میں میری تمام تر دعائیں شرف قبولیت پا کے آپ کی زندگی کو بہتر فرمائیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کہ آپ کے لیے، آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے سب سے پہلے خیر، امن، سلامتی، بہتری، اور اس بہتری کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پاک آپ کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے ڈر سے، خوف سے، ہر طرح کے جادو ٹونے تعویذ دھاگوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، خصوصی طور پہ کرونا جیسے وبائی مرض سے اللہ کی ذات پاک آپ سب کو، آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہماری وہ بیٹیاں جو ابھی تک گھروں میں بیٹھی ہیں، بہتر رشتوں کی منتظر ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے والدین کی دعائیں، ان کے بھائیوں بہنوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے اللہ کی ذات پاک بہتر سبب پیدا فرما دے. اللہ کی ذات پاک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہتر رزق کے معاملات فرما دے. اللہ کی ذات پاک ان کے رزق میں خیر والی برکت بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کے اندر ان کی ذات کو سمجھ کے صحیح ڈائریکشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ان کے الفاظ کو، ان کے عمل کو، ان کے کام کو ایسی عزت عطا فرمائے کہ وہ بے روزگار نہ رہیں. اللہ کی ذات پاک آپ سب کو، مجھ جیسے گناہگار کو، ہم سب کو اپنی راہ پہ، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معافی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ذات پاک ہمیں معاف فرما دے، اللہ کی ذات پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دے. جو حالت قرض میں ہیں، حالت مرض میں ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ کی ذات پاک غیب سے ان کے تمام معاملات کو بہتر فرماتے ہوئے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ، جو دوست کسی بھی طرح کی نا امیدی میں گھرے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی، سمجھا نہیں پاتے، بات کر نہیں پاتے، الجھ جاتے ہیں، اپنی ذات سے الجھ جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی ترتیب بہتر نہیں بنا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غیب سے ان کی مدد فرماتے ہوئے ان کے سینے کو روشن فرمائے، ان کی سوچ کو روشن فرمائے. اور آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر صورت کیجیے گا
کہ یا اللہ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں، اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے دماغ میں کے جو بند خانے ہیں، جو ہماری سوچ کو بہتر نہیں ہونے دیتے، جو ہمیں الجھائے رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی روشن فرما دے، ان کو بھی کھول دے، ہم دیکھ سکیں، ہم سوچ سکیں، ہم سن سکیں، ان مثبت پہلوؤں کو اپنے اندر محسوس کر سکیں۔ یا اللہ یہ موقع اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس ماہ رمضان میں ہم گناہ گاروں کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔